بریک سے پہلے ہم وراثت کی بات کر رہے تھے، تو شیخ صاحب دوسری بھی ایک بات ہے کہ کتنے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ وراثت میں کیا کس کو ملتا ہے. تو سمجھ لیں جیسے کہ میری فیملی میں سمپل کر دیتا ہوں سب کے لیے کہ ہم 3 بھائی ہیں اور 2 بہن، تو اس کو کیسے ہمیں بٹوارا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں ہمیشہ جہاں کہیں بھی میت ہوتا ہے تو میں ان کے گھر والوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو فرائض کا مسئلہ کہتے ہیں، اس کو فرائض کا مسئلہ کہتے ہیں، وراثت کا مسئلہ، یہ آسان نہیں ہے. تو لکھ کر آپ کسی مفتی صاحب کو دے دیں، وہ آپ کو پھر بتلائیں گے کہ اتنا اتنا حصہ کرنا ہے. لیکن آپ نے جو بتایا وہ بہت آسان ہے. آپ اگر کسی کے والد یا والدہ فوت ہو جائے اور کوئی والدہ نہیں ہے اور صرف بچے ہیں، اور آپ 3 بچے ہیں اور 2 بچیاں ہیں، اوکے، تو 3 boys and 2 girls، ٹھیک ہے. تو 1 2 3 حصے بھائی وہ 3 بچے کے ہوں گے اور آدھا حصہ بچوں کا ہوگا، یعنی ایک اور حصہ. تو مثال کے طور پر 40,000 pounds ہے تو اس کے 4 حصے کیے جائیں گے. 10,000 pounds ایک بچے کو ملے گا، 10,000 pounds دوسرے بچے کو ملے گا، 10,000 pounds تیسرے بچے کو ملے گا، اور بچیاں کو 5,000 ملے گا. اب بعض لوگ کہیں گے کہ ارے یہ کیا ظلم ہے، استغفر اللہ. اللہ پاک ہمیں ایسے الفاظ سے بھی بچائے کہ ہم ایسا سوچے کہ اللہ پاک ظلم کر سکتے ہیں. اللہ پاک کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ عورت، اب یہ بچی اپنے شوہر کے گھر رہتی ہے، اس کی تمام ذمہ داری اس کے شوہر کے اوپر ہے. تو اس لیے اس کا 5,000 بھی ملنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے. تو اس بچی کو بھی 5,000 ملے گا، یہ بچی کو بھی 5,000 ملے گا، اور جو بچے ہیں ان کی تو پوری ذمہ داری ہے. ان کے بیوی کی ذمہ داری، ان کے بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری. اور یہاں پہ جو 5,000 ملیں گے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پالے اور اس کا خرچہ کرے. تو یہ تو اس کو بونس مل گیا. تو یہ اس لیے اس طرح کی تقسیم ہوتی ہے. اور بعض مرتبہ یہ مسئلہ بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ آسان مسئلہ آپ نے پوچھ لیا، آسان مسئلہ ہم نے اس کا جواب دے دیا. تو شیخ صاحب ابھی میں جو پوچھنے جا رہا ہوں وہ شاید کتنے لوگوں کو برا بھی لگے گا، مگر سچی بات ہوتی ہے کہ ہم گجراتیوں میں، کیونکہ میں بھی گجراتی ہوں، خاص کر کے گجراتیوں میں جب شادی ہوتی ہے، اور سمجھ لیں میرے بہن کی گھر میں شادی ہو رہی، اس کے بیٹے یا بیٹی کی، تو ہم لوگ پیسے دیتے ہیں بھائی کی طرف سے، بہن کو نہیں، بہن کو دیتے ہیں جیسے، مگر کیونکہ اس کی بیٹی یا بیٹے کی شادی ہے ہم اس کو محاورہ اور 2-3 چیز کہتے ہیں اس کو، محارہ ہاں اس کو کہتے ہیں. تو کیا یہ چیز دینے کا پہلے تو جائز ہے یا نہیں، اسلام میں یہ ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. اب بعض مرتبہ ہمارے کلچر کے اندر اور رواج کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں تو یہ کلچرل ہوتا ہے. اب اگر کوئی بھائی اس کو بوجھ نہ سمجھے، یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نہیں دوں گا اتنا پیسہ تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو اب یہ بوجھ بن گیا اور کلچر کی طرف سے پریشر آ گیا، اور اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ لون لے کر لے آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پریشر، لوگ کیا کہیں گے. تو اب وہ جائز نہیں رہا. ہاں اگر خوشی کے ساتھ کوئی بھائی ایسا ہے جو مالدار بھی ہے اور وہ دے سکتا ہے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا تو پھر دے سکتے ہیں. لیکن ابھی جو ہو رہا ہے بعض گھروں کے اندر دکھاوے کے لیے اور ایک بوجھ بن کر، تو پھر وہ جو جائز تھا وہ پھر ناجائز ہو جاتا ہے. اخلاص کے ساتھ، تکبر کے بغیر، شو کے بغیر کسی بہن کو گفٹ دینی ہو تو دے سکتے ہیں، کسی بھی وقت دے سکتے ہیں، شادی کے موقع پر، غیر شادی کے موقع پر. لیکن اگر آپ نے دکھاوے کے لیے یا شو کے لیے اور پریشر ڈال کے، تو پھر جائز ناجائز بن جاتا ہے. بہت بہت شکریہ.